ہاں الحمدللہ. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ لوگ جو ہے تقلید کو کیا مانتے ہیں؟ جائز مانتے کہ ناجائز مانتے ہیں؟ کون سی تکلیف کو؟ تقلید امام ابو حنیفہ کی تقلید. انہیں تقلید کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں. آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ لغوی تقلید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اصطلاحی تقلید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس تقلید کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر آپ کی جماعت کو لوگ چھوڑ تو کر. تقلید لغوی بھی کرتے ہیں، لوگ تقلید اصطلاحی بھی کرتے ہیں. تو کون سی تقلید کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ لغوی اور اصطلاحی اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو جب یہ نہیں معلوم، چلو خیر میں سمجھا دیتا ہوں. لغوی کہتے ہیں جو لغت سے جس کا معنی نکلے. جیسے تقلید کا معنی اطاعت لیا جاتا ہے جی کہ اللہ رسول کی اطاعت، اپنے ماں باپ کی اطاعت، یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ جس چیز کا علم نہیں علم والوں سے پوچھو. جی تو لغوی معنی ہوتا ہے. ہاں تو لغوی تقلید کا تو کسی نے دنیا میں کائنات میں اہل سنت نے اہل حدیث نے کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ لغوی معنی ہے اطاعت. سبھی کرتے ہیں، کوئی نہ کسی بخاری پڑھے گا، کوئی امام حنیفہ کو پڑھے گا، امام شافعی کو پڑھے گا، ان کی بات لے گا تو ہے نا. اور ایک ہوتا ہے اصطلاح. ایک اصطلاح ہوتی ہے جس کو ناجائز کہا گیا ہے. جیسے وہ کہا گیا نا تقلید کی تعریف میں کہ کسی کی بات کو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو بلا دلیل مان لینا، یہ تقلید ہے. تو یہ اصطلاح ہے جس پر ہمارا جھگڑا ہے. ہمارا جھگڑا لغوی تعریف پر نہیں ہے. اچھا ہاں، آپ کا ہمارا اختلاف لغت پہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اصطلاح پر ہے. جیسے بدعت کے مسئلے میں ہوتا ہے نا کہ لغوی بدعت اور اصطلاحی بدعت. وہ بدعت اصطلاحی جو جہنم میں لے جاتی ہے اس پر ہمارا اختلاف ہے، بھائی یہ بدعت مت کر. لیکن لغت نے کسی چیز کو نئی چیز بولا ہے جو عمل کے اعتبار سے نہیں ہو، ایجاد کے اعتبار سے نہیں. جیسے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے. ابھی کسی کمپلیکس میں آپ جیسے کوئی بلڈنگ ہے، کوئی کمپلیکس ہے، کوئی کمپنی ہے، وہاں پر نے ایک مصلی قائم کیے. اب مصلی میں 4 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیونکہ اسٹاف رہتا ہے، اسٹاف چلا جاتا ہے اس لیے فجر نہیں ہوتی. لیکن کبھی بعد میں 2-4 سال بعد فجر وہاں اسٹارٹ کی گئی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نئی بدعت، یعنی نیا عمل. ایجاد کے اعتبار سے وہ نئی نہیں ہے تو وہ بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے. جہنم میں لے جانے والی کون سی ہے؟ آپ ہر بدعت کو گمراہی نہیں مانتے؟ نہیں، مطلقاً تو کوئی نہیں بولتا نا. اور نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس میں لغوی معنی تو کہیں نہیں لیا نا اللہ کے نبی نے. اصطلاحی میں ایجاد کے تعلق سے جو بھی بدعت آئے گی وہ ہر بدعت گمراہی ہے، عمل کے تعلق سے نہیں. جیسے بہت ساری مسئلوں میں امت نے کبھی ایک سنت کو چھوڑ دیا. ایجاد میرے کو سمجھے میں نہیں آیا. ایجاد بھی تو جو ہے عمل ہوتا ہے نا. بھائی نماز کو کیسے ایجاد کرو گے؟ نبی نے نماز پڑھی ہے نا. جماعت کو کیسے ایجاد کرو گے آپ؟ جماعت یہاں نہیں ہو رہی تھی، میں نے بتایا نا کمپنی ہے. نہیں اس کی تو اصل موجود ہے. میں اس بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے بدعت ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. عمل اور ایجاد کا فرق کو سمجھو. سنیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جیسے حضور کے زمانے میں موبائل فون نہیں تھا، ہم یوز کر رہے ہیں. اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو دنیاوی ضرورت ہے. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کی سواری کے لیے بہت سی چیزیں. لیکن شریعت دین اور دنیا دونوں پہ جو ہے نافذ ہوتی ہے نا. شریعت نافذ ضرور ہوتی ہے لیکن دین کون سا؟ جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جو دنیا میں بنا. اللہ کے نبی پہ دین کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. یہ جو موبائل بنا یہ آسمان سے نازل ہوا کیا؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ضرورت ہے نا بھائی، ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. آپ پہلے اس علت کو سمجھو. دین کسے کہتے ہیں؟ دین نہیں آپ مجھے بتائیے، کیونکہ شریعت تو مجھے لگتا ہے دنیا پہ بھی چلتی ہے. نہیں چلتی. اگر نہیں چلتی تو اسلامی حکومت کے شریعت تو آپ ابو جہل پہ بھی چلاؤ گے، فرعون پہ بھی چلاؤ گے، تو کیا وہ بھی دین ہو جائے گا؟ کسی زانی پر آپ شریعت چلاؤ گے، اس کو کوڑے مارو گے، تو کیا اسے بھی دین بول دو گے کہ وہ زانی بھی دین ہو گیا؟ لیکن یہ آپ ثابت کیسے کرو گے کہ جو حضور نے جس ہر بدعت کو گمراہی کہا اس میں یہ شمار نہیں ہے موبائل؟ اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نبی ہم نے سواری کے لیے بہت چیزیں پیدا کی ہے. کیا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر اس زمانے میں تھے. اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کریں گے جو آپ نہیں جانتے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سواری کی کتنی چیزیں آئی. بیل گاڑی، کار، جیپ، ٹرین، پلین،
اور پتہ نہیں کیا کیا آئے گی. تو یہ دین کمپلیٹ کب ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا. دنیا کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، دنیا تو قیامت تک چلتے رہے گی نا. اچھا. اب دنیا میں بہت سی ضرورت کی چیزیں پیدا ہوتی رہے گی. ہاں، ان کا استعمال شریعت کے مطابق جائز و ناجائز رہے گا. تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ چیز ناجائز ہے یا جائز ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھی. بھائی جو دین ہوگا نا، سے کیسے ثابت کریں گے؟ پھر آپ کو بھی تو جو ہے قیاس کرنا پڑے گا. تو کس مطلب کہ ضرورت کی چیز کو شریعت کو میں بھی تو قیاس کرو گے؟ آپ کو بھی تو رائے پھر ایجاد کرنی پڑے گی. نہیں، اپنے کو نہیں، مجتہدین ہے، بڑے بڑے ائمہ مفتیان اکرام ہے، اپنی کیا اوقات ہے جو اپن کریں گے؟ اپنے کو اس میں نہیں الجھنے کا نا، یہ اپنی فیلڈ ہے ہی نہیں. پھر اپنی فیلڈ اتنی ہے کہ سمجھنے کا، اپنی کو سمجھنے کی. حنفی کے جو عالم ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی بات بول رہے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی وہ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ جو ہے امام ابو حنیفہ نے جو ہے اجتہاد کے ذریعے جو ہے مسائل نکالے، اور ان کی فقہ کے میں جو ہے مسائل ملتے ہیں، پھر اس میں جو ہے اختلاف کرنا، پھر قرآن سے مسائل جو ہے نکال کر اس کے خلاف جلانا، یہ تو پھر نہیں. ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھی بات کہے، بہت اچھا سوال کیے، بہت اچھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے شوق کو بڑھائے. یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ نے جو بھی اجتہادات کیے تو ان کی مخالفت ہم نہیں کرتے، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان سے مخالفت کر سکے. ان سے مخالفت تو اسی زمانے کے ائمہ محدثین نے کی ہے. اچھا. تو وہ بتایا جا رہا ہے. ایگزامپل جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے نا، اس میں امام ابن شیبہ نے باقاعدہ چیپٹر بانا ہے رد ابو حنیفہ کر کے، اور اس میں ایک نہیں 127 مسائل گنائے ہیں جو صریح قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف تھے. اچھا. تو ہم نے تھوڑی کی، یہ کتنے بڑے امام بخاری کے استاد اسی زمانے کے ہیں، 225 ہجری ان کی وفات ہے شاید. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کہی، چلیے وہ مجتہد تھے، وہ علم زیادہ نہیں، مجتہد نہیں تھے امام حنیفہ، مجتہد نہیں تھے. اچھا، وہ مجتہد نہیں تھے تو مقلد تھے، کیا تھے وہ پتہ نہیں، لیکن امام غزالی نے کہا ہے کہ امام حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ مجتہد نہیں تھے، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ضعیف کو لے لیا کرتے تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. دیکھیے عربی تو جو شخص عجم میں رہے گا اس کو عربی برابر نہیں آئے گی. عراق میں جو ہے غلبہ اس زمانے میں فارسی کا تھا، آپ کو یہ معلوم ہوگا. اس وقت عربی اتنی نہیں بولی جاتی تھی بغداد اور اس کے آس پاس جہاں کے امام ابو حنیفہ تھے. جی. ٹھیک ہے، کوفہ میں رہنے والے تھے. مسئلہ تو وہی ہے نا. دیکھیے مجتہد ہونے کے لیے شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ایسی عربی آپ کو آنا چاہیے جس میں آپ قرآن حدیث کے معنی، الفاظوں کے صحیح معنی کو لے سکے. اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں آئی ہے عربی کی تو آپ کو وہ عربی نہیں آئی ہے. اگرچہ آپ عربی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ عربی بول سکتے ہیں، آپ عربی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ مجتہد لیول کے نہیں بنے، ابھی عربی لیول کے بنے بس. تو کیا تھے آپ کی نظر، آپ کے مسلک کے اعتبار سے؟ میں آپ کی ذاتی رائے نہیں پوچھ رہا ہوں. میرے مسلک کی رائے اور امام غزالی کی رائے ایک ہی ہے. امام غزالی نے جو بات کہی ہے امام بخاری نے بھی کہی ہے کہ امام حنیفہ جہمیہ فرقے سے تھے. مرچی مطلب اہل سنت و جماعت کے نہیں. ہاں، وہ اہل سنت نہیں. ہاں، امام بخاری کے بقول، میرے نہیں. امام بخاری تاریخ الکبیر میں لکھ رہے ہیں. اور تاریخ الکبیر کتاب کون سی ہے؟ اس میں 12,500 تقریباً راویوں کے احوال امام بخاری نے جمع کیے تھے. رجال کی سب سے پہلی کتاب. آپ مرجعی فرقہ آپ نے کہا، انہوں نے امام بخاری نے کہا کہ امام حنیفہ مرجعی فرقے سے تھے. ان کی رائے بات لینے میں سب نے مرجعی فرقہ کے کیا عقائد تھے؟ ان کے ایمان میں ارجا نہیں، اہل سنت میں نہیں ہوتے نا، ارجا کرتے نا، وہ ایمان میں کمی اور بڑھوتری کا نہیں مانتے نا. اچھا. امام ترمذی نے تو شاید مرجیوں کو شاید امام ترمذی نے کافر لکھا ہے. اچھا. ہم نہیں کہہ رہے. تو میں ائمہ کے اقوال بتا رہا ہوں کہ جو اختلاف ائمہ نے کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہمارا نہیں. تو پھر تو آپ کے اگر یہ عقائد یہ آپ کے پرسنل وہ ہے کہ آپ کے ائمہ کے اقوال بتا رہا ہوں. بھائی امام بخاری، امام ترمذی مسلک اہل حدیثی کے تو وہ ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی مسلک اہل حدیث میں ہے بھی کوئی شخصیت ہے کیا؟ تو آپ کے مسلک کا موقف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے مرجعی فرقے کے؟ نہیں، وہ مسلک کا کوئی موقف نہیں بنتا. جب کوئی قرآن حدیث دلیل پیش کرتا ہے امام قرآن حدیث کے مقابلے میں امام حنیفہ کی رائے ایسا ہوتا ہے. دیکھیے میں ایک چیز بتا دوں. جیسے اگر کسی مسلک کا کوئی پیشوا ہے جس کی لوگ جو ہے جس کی بات مان رہے ہیں، ایک ہوتا ہے بات ماننا یا ان کو اچھا ماننا، ایک ہوتا ہے ان کی تقلید کرنا. امام ابو حنیفہ کو تو ان کے مسلک والے ہی نہیں مانتے.
कैसे? अच्छा, अकीदे में तकलीद करते हो क्या इमाम अबू हनीफा? मसाइल में लिए करते हैं ना, क्योंकि अकीदा जो है अकीदे में तो तकलीद करने की जरूरत नहीं है। जी अकीदे में तो अशरी और मातुरिदी की करते हो। जी जी जी। तो फिर आप तो खुद ही नहीं मानते, तो क्या आप नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इमाम हनीफा को गुमराह लेकिन काफिर मानते हो? मसाइल में तो मान रहे हैं ना आप। अकीदे में नहीं ले रहे हो उनको, मसाइल में ले रहे हो, अकीदे में क्यों नहीं ले रहे हो? इमाम हनीफा का अकीदा खराब था क्या? नहीं, वो बात नहीं थी। तो क्यों नहीं ले रहे? अशअरी और मातुरिदी को ये पहले से मानना शुरू कर दिया था लोगों ने। अशअरी और मातुरिदी तो इमाम हनीफा से बड़े हैं। इमाम हनीफा से बड़े हैं वो। अब बड़े थे कि छोटे थे, ये आप किसी का जो है तो बोल रहा हूँ। देखिए, सवाल पर मंजिल तो कोई नहीं बता सकता। फजाइल अकीदे में आप इमाम हनीफा को नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब इमाम हनीफा का अकीदा खराब था। और जिसका अकीदा खराब हो, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या नाउजुबिल्लाह आप इमाम हनीफा को अपने उसूल के हिसाब से बद अकीदा समझते हो? ये तो देखिए, आप मसला के अहले हदीस के हैं, तो मेरा सवाल आपसे सीधा था कि इमाम अबू हनीफा को आप मसला के अहले हदीस का मौक़िफ़ क्या है? भाई, क्या मानती है? मुझे मानती है कि अहले सुन्नत मानती है। नहीं, हम तो ये सीधी बात हो जाती है। हम तो ये बोलते कि इमाम हनीफा भी अहले हदीस थे। अब आपने कहा वो मुरजई थे, उनके वो तो इमाम अबू हनीफा ने कहा, इमाम बुखारी ने कहा है ना। तो इमाम बुखारी को तो आप मान रहे हैं ना, इमाम बुखारी की सही बुखारी दूसरे इमामों ने भी कहा है ना। जी, इमाम बुखारी ने भी कहा है, दूसरे इमामों ने भी कहा है, तो दोनों में तारुस किया जाएगा ना। जैसे इमाम ज़हाबी ने उनके फजाइल पे किताब लिखी है, तो क्या इमाम बुखारी ने कहा है तो इमाम ज़हाबी को नहीं मालूम था? हाँ, तब वह इज़ा साल हदीस हो, बाद में उन्होंने तौबा कर लिया होगा, रुजू कर लिया होगा। वह इज़ा साल हदीस हो हुआ मजहबी, जब सही हदीस आ जाए मेरा मजहब है, तो इमाम अबू हनीफा भी इस उसूल से अहले हदीस हो गए। अब आप लोगों को भी अहले हदीस हो जाना चाहिए। ये तो नाम है ना अहले हदीस, कोई ये उसूल है, कोई ये बड़ी चीज है, ये मनहज है, नहज है, नाम नहीं है। अहले हदीस तो मेरे ख्याल से मुहद्दिसीन का लक़ब था, या हम लोगों का तो लक़ब नहीं था, लेकिन हमने ये नहज है, ये नाम अहले हदीस बना दिया। भाई नाम, ये अहले सुन्नत नाम है कि नहज है? अहले सुन्नत तो ये जो है एक मसलक का नाम है। हाँ, तो अहले हदीस भी मसलक का नाम है। हाँ, तो ये मसलक का नाम तो आज बना ना। नहीं, कौन बोला? ये 18वीं सदी के बाद में बना मसलक का नाम। इससे पहले तो ये मसलक का नाम नहीं था, मुहद्दिसीन की जमात का। तो हाफिज इब्न हजर ने भी लिखे हैं, आपने पढ़े ही नहीं? हाफिज इब्न हजर ने भी लिखे हैं। क्या कहा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने? क्या कहा? एक सहाबी के नाम पर बहस करते हुए उन्होंने कहा, जैसे वो बोलते ना कि आखिरी सहाबी कब गुजरा। अल्लाह के नबी का हदीस है ना कि 100 साल तक मेरे जो सहाबा हैं वो सब दुनिया से चले जाएंगे, तो मतलब आखिरी सहाबी कौन था? एक सहाबी के नाम पे बहस करते, हाफिज इब्न हजर कहते हम तमाम अहले हदीस इनको आखिरी सहाबी मानते हैं। तो वो अहले हदीस में से होंगे ना, वो मुहद्दिस होंगे। अहले हदीस में तो मुहद्दिस ही होते हैं। जी, अहले हदीस का मतलब ये होता है कि अहले सुन्नत में सिर्फ सहाबा होना चाहिए, आप थोड़ी आना चाहिए। अहले सुन्नत जो है ये अकायद की बुनियाद पर बनाया गया था, तो अहले हदीस भी तो अकायद की अमल की बुनियाद पर नहीं बनाया गया था। हदीस का कोई जो है सुन्नत काई की बुनियाद पर बनाया गया था? किसने बनाया था? अकायद की बुनियाद पर, अकायद की बुनियाद पर बनाया गया था। किसने बनाया था? ये हजरत अली ने बनाया था अहले सुन्नत को। अच्छा, उससे पहले नहीं थे? उससे पहले अहले सुन्नत नहीं थे, सिर्फ मुसलमान थे। कैसे बनाए थे हजरत अली ने? हजरत अली के जमाने में दौरे खिलाफत में जो है ख्वारिजी नाम का एक फिरका निकला, और एक जो है राफजी नाम का निकला, जो अपने को शियाने अली कहते थे। उनसे इम्तियाज करने के लिए, उनसे अलग करने के लिए अहले सुन्नत बनाया गया। चलो माशाल्लाह, उससे जो अहले हदीस साबित हो गया, फिर हाँ साबित हो गया उससे ही अहले हदीस। अब अहले हदीस जो है, हदीस ये अमल की हो जाएगा ना, या अकीदा नहीं बनता ना कुछ। हदीस जो है वो ज़ईफ भी होती है, मौजू भी होती है, सही भी होती है। हर हदीस तो सही नहीं होती है, लेकिन सुन्नत तो सुन्नत है। अहले सुन्नत का मतलब ये होता है कि जो नबी को मानता है, यहाँ पे सीधी बात है। अभी आपने जो उसूल बयान की कि हजरत अली ने बनाया था अहले सुन्नत, है ना जी, क्योंकि खारिजी निकले थे इसलिए उनसे मुमताज करने के लिए अहले सुन्नत बनाना पड़ा। तो ऐसे ही आगे के अदवार में अहलुल राय, अहलुल कयास, अहलुल कलाम निकले, और अहले हदीस को मुमताज करने के लिए अहले हदीस निकालना पड़ा। सिंपल। लेकिन जमात के तौर पर तो ये अब शामिल हो रही है ना, जमात ही थी वो, थोड़ी थी वो, जमात ही थी। वो जमात ही थी, वो तो मुहद्दिसीन की जमात थी। अगर कोई मुहद्दिस की जमात हो तो अपने आप को अहले हदीस का समझ में आता है। मुहद्दिसीन की जमात थी। एक आम शख्स, एक जो है पान के ठेले में बैठने वाला और एक होटल चलाने वाला अपने आप को अहले हदीस करे, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने जो बात कही है एकदम दुरुस्त कही है कि अहले हदीस मुहद्दिसीन की जमात थी, कोई शक नहीं जी। ऐसे अहले सुन्नत सहाबा की जमात थी,
تو ایک چائے بیچنے والا، ایک موچی، ایک کپڑے بیچنے والا اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوخ کر سکتا ہے، تو ایک عام آدمی اہل حدیث کی طرف منسوخ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب حضور نے یہ حدیث سنائی دی کہ 73 فرقے ہوں گے میرے امت میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کے اس پر ہوگا، منہج پر اور عقیدے اور مسلک پر ہوگا، تو وہاں پر تو صحابہ شامل ہو گئے نا، تو جو صحیح مسلک پر ہے وہ اہل سنت تھے نا، اہل حدیث نہیں تھے، وہ اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، ختم ہو گئی۔ ویسے تو ہر اہل سنت اہل حدیث ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو۔ سنت کے لیے صحابہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو، ہم اہل حدیث کے لیے صحابہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، ثابت ہو نہیں کر سکتے نا آپ منسوخ، اچھا یہی میں بتاتا ہوں کیسے منسوخ کریں گے آپ، کیونکہ جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ محدثین کا اس بات پہ اجماع ہو رہا ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنا چاہیے، اہل حدیث کے لیے کچھ شرائط ہوتے نا، ان کو حدیث بھی تو آنی چاہیے نا، یہ حدیثی صحابہ کو تو حدیث یاد تھی، بہت سے صحابہ کو حدیث یاد تھی، اس لیے وہ اہل حدیث تھے، اور ہر صحابی اہل حدیث نہیں تھا جس کو حدیث یاد تھی۔ اچھا کتنی حدیث کتنی حدیث یاد ہونے پہ اہل حدیث ہوتا آدمی؟ کتنی حدیث یاد ہونے پہ اہل حدیث ہوتا آدمی؟ اب اس زمانے میں تو لاکھوں حدیث یاد ہونا چاہیے، اس زمانے میں صحابہ کے مسلک میں تو کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہوگا نا آج کے ٹائم میں؟ جی ہمارے مسلک میں جو محدث ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا۔ نہیں ابھی تو کوئی نہیں ہوگا نا، کسی کو لاکھوں حدیث تو یاد نہیں ہوگی۔ اب جو ہے اتنا گیپ تو میں نہیں رکھتا ہوں، دنیا میں لاکھوں انسان ہے۔ حملہ نہیں کیا، دیکھیے آپ نے ہم پر حملہ نہیں کیا، حدیث رسول پر حملہ کر دیا۔ بالکل حملہ نہیں کیا میں سناتا ہوں حدیث صحیح مسلم کی۔ جی بتائیے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ اہل سنت ہے نا، وہ اہل حدیث تھوڑی نا۔ ابھی سن تو لیجیے، وہ تو اہل سنت ہے، ہمارے مسلک کے بارے میں ہے، یہ آپ کے مسلک کی بات ہی نہیں ہے۔ سن تو لیجیے، اس کی شرح میں امام نووی نے امام قاضی عیاض، امام بخاری، امام حنبل کے قول نقل کیے ہیں، اپنا موقف بیان کیے کہ وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے، تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ اب اللہ کے نبی تو تسلسل کے ساتھ تسلسل بیان کر رہے قیامت تک کہ اہل حدیث رہیں گے قیامت، اور آپ اس تسلسل کو توڑ دے رہے ہو، کاٹ دے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ نبی کی نبی نے اہل حدیث کا جمعہ جو ہے لفظ استعمال نہیں کیا ہے، محدثین نے تو کیا ہے نا۔ محدثین کی بات جو ہے نبی کی بات نہیں ہو جاتی ہے، نہیں تو نبی کی بات کو کس سے سمجھیں گے آپ؟ اپنی عقل سے؟ نبی کی بات جو ہے صحابہ سے سمجھی جائے گی، اور صحابہ بھائی ابھی تو دین سمجھنے میں امام ابو حنیفہ کو حجت بنا رہے تھے، اور ابھی حدیث سمجھنے میں محدثین کو جھٹلا دے رہے ہو، تو ہم امام ابو حنیفہ سے دین نہیں سمجھتے، تو مطلب امام نووی نے غلط بولا۔ امام ابو حنیفہ سے صرف جو ہے مسائل ہم جو ہے لیتے ہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے نا، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ امام نووی جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہی ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ہے، مطلب امام نووی نے غلطی بیان کی، امام حنبل، امام بخاری نے بھی غلط کہا، یہ بات آپ کی مانتے ہیں؟ امام بخاری تو آپ کے نزدیک جو ہے امام ابو حنیفہ کو مرجع ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ امام بخاری کی بات کیسے مان لی جائے گی؟ بتائیے آپ مجھے۔ میں مانوں کہ آپ نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں۔ اچھا امام اسی حدیث کی شرح میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ایک نہیں دو شاگرد، عبداللہ ابن مبارک اور یزید بن ہارون، دونوں نے کہا ہے کہ اگر اس گروہ سے اہل حدیث مراد نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ محدثین کی طرف اشارہ ہو۔ بھائی قیامت تک کا تسلسل آپ توڑ لو، نبی کی حدیث پہ حملہ کر رہے ہو، وہ محدث نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں، آپ میں منافقت آ رہی ہے۔ نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلانے والا، طریقے کو جنتی ثابت کرنے کے لیے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ نبی کے پیشن گوئی کو جھٹلانے والا مومن ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تو آپ جھٹلا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں جھٹلا رہے، نعوذ باللہ پیشن گوئی ہم تو مان رہے، آپ نے نہیں مانا، ہم تو مان رہے، آپ اہل سنت کو نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، جو ہے ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم آپ کو تعان و تشنیع نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، بالکل کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم منسوب کرتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہیں گے، جس طرح اہل سنت اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اہل حدیث بھی منسوب کرتے ہیں، سنت اور حدیث لازم و ملزوم ہے، اہل سنت ہی اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہی اہل سنت۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ عبد القادر جیلانی نے خود کہا ہے بنیاد الطالبین میں کہ اہل سنت صرف اہل حدیث ہے۔ جیلانی آپ کے مسلک کے تھے، یہ ثابت تو کیجیے پہلے۔ ارے وہ تو اہل حدیث تھے، کیسے ثابت کریں گے آپ؟ کیسے ثابت کریں گے؟ جی آپ کے اہل حدیث کیسے ثابت ہوتا ہے بتائیں، ویسے حساب سے ثابت کرتے تھے ہم۔ کیا آپ کے وہاں اہل حدیث کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم اس اصول سے ثابت کر دیں گے، آپ بتائیں کیا اصول ہے؟ دیکھیے ہمارا جو اصول ہے تو ان کا جو پہلی بات، اگر آپ اہل حدیث ہے تو آپ کو حدیثیں تو یہ معلوم ہونی چاہیے اللہ کو، برابر؟
آپ اصول بتائیے نا، آپ کے اہل حدیث کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جی اہل حدیث مطلب ویسے آپ کا نام محدثین کی کیا ہے؟ جماعت. آپ محدث ہے کیا؟ تو آپ آپ کا محدث نام- ہو جائیے، اب اہل حدیث ہو جائیں گے. آپ کا آپ نام محدث کیا ہے؟ نہیں، آپ محدث نہیں تو کیسے آپ اہل حدیث ہوئے؟ یہ بتائیے مجھے. آپ کا نام تو بتائیے نا بھائی. پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے کہا ہم اہل حدیث کیسے جو ہے ثابت ہوں گے؟ اچھا. آپ محدث ہو جائیے، آپ اہل حدیث ثابت ہو جائیں گے. یہ تو آپ کے یہاں کا اصول ہی نہیں ہے. بالکل یہ ہمارا اصول ہے. جو محدث ہے اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. ہم تو پکا؟ ہم ہر اہل غیر کو اہل حدیث بولتے ہوئے اچھا، تو نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کو تم نے کب اہل حدیث کہا ہے؟ ہاں ہم نے کب کہا اہل حدیث؟ ہم نے بالکل نہیں تو کہا، امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے. واہ، لو بھائی سن لو. امام پوری ابو دنیا حنیفہ سنو. محدث نہیں تھے. یہ آپ کیا ثابت کہہ کر رہے دیجیے کہ وہ ہیں محدث کہ تھے. امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے؟ کتنا بڑا بالکل نہیں تھے. بہتان الزام. ذرے برابر بھی نہیں تھے. ارے وہ تو تمہارا ایک حنفی پوسٹ بناتے کہ امام ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی. حدیث یاد ہونے سے کوئی محدث نہیں ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی جی. ایک اصول، حدیث یاد ہونے سے محدث نہیں ہوتا. چلو ایک اور. اچھا پھر کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے اصول ہیں. اب ابھی یہ تو تم نے کہا بتائیے تھا کہ اس کو لاکھوں امام حدیث یاد ہونا چاہیے جب میں نے پوچھا تھا تو. سنو، امام ابو حنیفہ جو ہے ابھی میں نے پوچھا تھا آج کے اہل الرائے زمانے میں سے میں، تھے. میں نے پوچھا آج کے زمانے میں آپ کے یہاں کون اہل حدیث ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے یہاں جس کو محدث کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوگی وہ ہوگا. ہوں؟ ابھی تو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے. اپنا بیان کی بات خود بھول جاتے ہو. ارے یار اس میں بھی اور بھی جو ہے کوالٹی ہونی چاہیے. ایک دو کوالٹی کس سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے یار اصول تو طے کر لو یار بھائی. تو حدیث یاد ہونے والا محدث ہوتا ہے کہ نہیں؟ محدث جو تھے وہ امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام امام ابو ترمذی حنیفہ تھے. نہیں تھے؟ امام ابو حنیفہ محدث تھے. یہ کسی جو ہے کتاب سے ثابت نہیں ہے. چلو بڑھیا بھائی. دیکھو آج تک ہم کو بولتے تھے کہ امام حنیفہ پہ کلام کرتے، آج مقلد خود امام حنیفہ پہ کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز سنو میری بات، جو وہ تھے میں وہ کہہ رہا ہوں نا. وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ اچھا تو جب وہ محدث نہیں تھے، انہیں حدیث یاد نہیں، تو پھر ہاں. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مسائل جو ہے نکالتے تھے. وہ مفتی تھے. کیسے نکالتے تھے مسائل؟ حدیث تو وہ یاد جو نہیں ہے تھی. حدیث تو یاد نہیں تھی تو کیسے نکالتے تھے مسائل؟ ہاں حدیث یاد تھی نا. میں نے کب حدیث کا انکار کیا کہ ہم کو یہ حدیث یاد نہیں تھی؟ کتنی حدیث یاد تھی؟ ہاں مجھے نہیں معلوم کتنی یاد تھی. کتنی بھی یاد پڑھے ہوگے نا مناقب میں. ایکس وائی زیڈ کتنی بھی یاد ہو، لیکن وہ محدث نہیں تھے. کتنی؟ جیسے امام بخاری کے تعلق سے انہیں 7 لاکھ حدیث یاد تھی، ایک امام کے تعلق سے انہیں 10 لاکھ. امام حنیفہ کو کتنی یاد تھی؟ مجھے نہیں معلوم. تو معلوم کرو نا بھائی. ایسا کیسے اپنے کتنی امام بھی کے یاد بارے میں ہو، یار؟ لاکھوں ہو، کتنی لاکھ ہو، یاد؟ 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ابھی ہو، تو تم نے یہ بولے میٹر کہ نہیں حدیث ہوتا یاد ہے. نہیں اگر تھی، میں عربی محدث، بولتے ہو سنیے میری کہ وہ بات، اگر میں رائے قیاس محدث، کرتے تھے. سنو اگر میں محدث ان کو بولتا، ٹھیک ہے، تب تم مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے تھے کہ تم نے محدث ان کہا تو ان کو حدیث کتنی یاد ہے. جب میں محدث بول رہا نہیں ہوں تو آپ جو ہے اس پہ سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو. بھائی میں بھی پوچھوں گا سوال، آپ کے اصول پہ بات کر رہا مجھے ہوں. خالی یہ پوچھیے آپ کہ انہوں نے جو ہے مسئلہ کیسے نکالا، یہ پوچھیے آپ. ہاں بتائیے کیسے نکالا. وہ مسئلہ جو ہے 4 چیزوں سے نکالتے تھے. 4 چیزوں سے. کون کون سی؟ قرآن سے، حدیث سے جو ان کو مل گئی، اور اجماع سے اور قیاس سے. یہ چاروں چیزوں سے مل کر وہ مسائل نکالتے تھے. ٹھیک ہے. قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے. جی. نعوذ باللہ صحابہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. صحابہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو صحابہ سے ہی تو حدیث ملی نا ان کو. صحابہ سے حدیث ملی ملتی ہے نا بھائی. نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے حدیث لی تھی. انہوں نے کہاں سے لے لی ڈائریکٹ صحابہ سے؟ انہوں نے جو ہے کئی صحابہ سے بھی جو ہے حدیث ڈائریکٹ لی ہے. ٹھیک ہے. کون سے صحابہ؟ اب مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے لیکن لی ہے. معلوم کرو نا، ایسے مت بولو نا. کون سے صحابہ؟ حضرت علی میں سے بتا رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ سنیے نا. آپ اس میں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے محدث تو بولا نہیں کہ آپ کو جو ہے ان کو وہ بولنا پڑے. اب آپ نے پوچھا مسئلہ کیسے نکالتے تھے، تو میں نے بتا دیا ان کے مسئلے نکالنے کے 4 طریقے تھے. وہ یا تو قرآن میں دیکھتے تھے، یا حدیث میں دیکھتے تھے، یا تو اجماع سے دیکھتے تھے، یا تو قیاس کرتے تھے. بس. امام طاؤس جو تھے، جو صحابی کے شاگرد ہیں، کون سے صحابی کے؟ ابن عباس کے. جی. تو یہ سارے لوگ جو صحابی سے حدیث لیتے تھے محدث تھے نا؟ ضروری نہیں. اچھا، صحابی سے حدیث لینے والا ہی محدث نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اچھا پھر کون ہے؟ صحابی سے اگر کوئی حدیث 1-2 حدیث سن لے وہ محدث کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہاں، تو یہ تو مسئلہ ہے. تو امام حنیفہ نے کتنی سنی؟ اگر میں حضور جو ہے صحابہ کے زمانے میں ہوتا، چلو صحابہ کو دیکھنے سے میں تابعین ہو گیا، ٹھیک ہے،
یا ان سے بات کرنے سے یا ان سے ایک دو حدیث سن لیا میں نے تو کیا میں محدث ہو جاؤں گا؟ عجیب سی بات کر رہے ہو یار تم. ہاں یہ کوئی کیٹیگری ہے؟ تو کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ تابعین ہو گیا. جو صحابہ سے بات کیا, ملا, ملاقات کیا, سلام دعا کیا, وہ تابعین ہو گیا. تو حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے نا اس میں. ہاں حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے. سلام دعا کیا یہ کوئی حدیث ہے کیا؟ ارے حدیث تو یار ایک فن مجھے ہے. ایک بات بتاؤ, سنو, حدیث تو ایک فن کسی ہے. نے سلام حدیث دعا فن نہیں کرنا. ہے. حدیث جو ہے حضور کی باتیں ہیں, حضور کی باتیں ہیں. جی جی وہ فن کہاں سے ہو گیا؟ کچھ بھی آپ بولتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم تو یہ سنے تھے کہ حدیث کو جمع کرنا, اس کو یہ کرنا, یہ ایک فن ہے, اور آپ بولے فن جمع کرنا نا, جمع کرنا نا. اگر کسی نے ایک صحابی, ایگزامپل دیتا ہوں میں, حدیث لے رہا ہے تو ایگزامپل دیتا ہوں, سنیے ایگزامپل دیتا ہوں. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. یا تو وہ شخص جو ہے حدیث کو جمع کرنا چاہتا ہوگا, جیسے امام بخاری جو ہے سفر کیے انہوں نے کئی سال حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے, محدثین سے بھی لیا, اس سے بہت ساری لوگوں سے لیا, تو وہ تو جو ہے محدث تھے کیونکہ ان کو حدیث جمع کرنا تھا. سمجھ لیں. امام ابو حنیفہ کو جمع کرنا نہیں تھا. امام ابو حنیفہ نے کبھی حدیث جمع نہیں کی ہے, اور اگر کی ہے تو وہ کتاب دکھائیے مجھے جس میں انہوں نے جمع کی. نہیں تو اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو وہ محدث نہیں تھے نا, وہ ان کو مسائل نکالنا تھا خالی. بھائی جب تک حدیث نہیں رہے گی, جمع نہیں کرو گے تو مسائل کیسے نکالو گے آپ؟ ہاں, جو ان کے کام کی تھی وہ حدیث انہوں نے لی, جو ان کے کام کے لیے دو وہ باتیں حدیث کر نہیں رہے ہو لی. کہ حدیث جمع ہی نہیں کی تو بھی کہاں سے لے لی, جمع نہیں کی تو؟ ارے یار مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بتاؤ؟ جمع کرنے میں اور جو ہے یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے جمع کرنے میں سب سے پہلے جمع کیسے کیے وہ تو بتاؤ. میں بتا رہا ہوں جمع نا, کیے, یاد کر کے سنو, جمع کیے, یاد کر کے, یاد کر کے, کسی کی کتاب لے کر جمع کیے, یاد کر کے جمع کیے. نہیں تو ضرور تھوڑی ہے کہ یاد کر کے جمع کرتے ہیں. کسی کی کتاب لے کر بھی تو جمع کرتے ہیں. میری بات سنو گے, کسی کی کتاب لے کر بھی تو جمع کیا جاتا ہے, ضروری تھوڑی کہ یاد کر کے ہی کریں گے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد حدیث آئی کہاں سے؟ انہوں نے یاد کر کے تو کیے نہیں. سنو میں طریقہ بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ نے یاد کر کے تو کیے نہیں, تم نے مانا نہیں, صحابہ سے مل کر لی انہوں نے. کون سے صحابہ سے؟ ہاں, کئی صحابہ سے, ایک دو صحابہ سے نہیں, کئی سو صحابہ سے. کئی سو؟ ٹھیک ہے, ہاں کئی سو. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی کون سے تابعی کا نام لیتے ہیں کہ ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. تابعین نے افضل نہیں دیکھا, یہاں پہ صحابی کی بات نہیں کی انہوں نے. ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا تابعین میں, یہاں پہ ان کی مراد تابعین تھی. انہوں نے کہا کہ تابعین میں سے, ان میں کہا کہ تابعین میں سے صحابہ افضل ہے, یہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے تو نام لیا ہے تابعی کا کہ ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا, یہ نہیں کہا کہ تابعین میں سے کسی کو افضل نہیں دیکھا. تو ان سے ان کی مراد یہ ہے نا, اب کوئی اگر اشارتاً کوئی بات کہے تو جو آپ ان کی مراد کیسے طے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں ان کو مان رہا ہوں نا, آپ نہیں مان رہے. اچھا تو آپ امام ابو حنیفہ کو نہیں مان رہے, مطلب آپ مانو گے میں مان رہا ہوں, کچھ بھی بولتے رہو گے تو میں اپنے امام کا دفاع کروں گا. بات سمجھ رہے کچھ بھی بول کے؟ جی, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں بولوں گا. اب آپ سنیے, 100 صحابہ سے, کئی سو صحابہ سے انہوں نے لیا جو ان کے, جی, جو ان کے کام کی تھی. کئی سو سے مطلب کئی سو حدیثیں لیے, کئی ہزار حدیثیں لی, کئی لاکھ حدیثیں لی. تو کہیں تو محدث ہو گئے نا. ان کو جمع نہیں کیا نا کسی کتاب میں, بس سمجھ رہے آپ. اچھا, لینے کے بعد جمع کرے تو وہی محدث ہوتا ہے. جی, اس میں جمع کرنا بھی ضروری ہے اور بھی بہت ساری شرائط ہے. اور اگر جمع نہیں کرے, ان کا مقصد ہی نہیں تھا جمع کرنے کا, ان کا مقصد تھا مسائل نکالنا. سنیں, اگر جس آدمی نے ایگزامپل دیتا ہوں, حدیث دیا, ایک دنیا میں ایگزامپل دیتا ہوں, دنیا میں ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے گنا کا میں نے گنا لیا, میں نے اب ایک اسٹاک جمع کر لیا میں نے گوڈاؤن میں, یہ ہوتا جمع کرنا. ایک وہ گنا لیا, سیدھے مشین میں ڈالا, اس کا جوس نکالا. تو امام ابو حنیفہ جوس نکالنے والے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟ کیا بات ہے, آپ جو ہے مسئلہ ڈائریکٹ نکالنے والے تھے. حدیث سے ان کو مطلب نہیں تھا, حدیث میں جو جوس تھا یعنی جو مسائل تھے اس کو نکالنا تھا ان کو. جیسے آپ نے گنا لیا, سنو, آپ نے گنا لیا, اس کو اسٹاک کیا ہے نا جی, پھر اس کو مشین میں ڈالا, جوس نکالا جی, اور ایک ہے ڈائریکٹ گنا لیا مشین میں ڈال دی, ہاں, اسٹاک نہیں کیا. جی, امام بخاری نے اسٹاک کیا لیکن اس گنے میں سے جوس نہیں نکلا. امام بخاری کا گنا آج بھی جو ہے اس میں سے جوس نہیں نکل رہا ہے. سمجھ رہے, امام بخاری کا جو اسٹاک تھا وہ گنے کے میں سے آج بھی جوس نہیں نکل رہا ہے. اچھا, بخاری تو پوری دنیا میں چل رہی ہے, تو پھر کیسے جوس نہیں نکل رہا ہے؟
اور सही किताब माना जा रहा है उसको। तुम्हारे पास वो गन्ना ही है, उसके अंदर जूस कहाँ है? कौन बोला? हाँ, उसमें मसाला कहाँ तुम निकाल पाते हो? कौन बोला नहीं निकाल पाते? कहाँ निकाल पाते हो? बताओ ना मुझे, कौन सा मसला तुमने निकाला आज तक बुखारी इमाम से? दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो बुखारी पढ़ लेता है वो मुज्तहिद आज़म बन जाता है। हाँ, इमाम दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो बुखारी पढ़ लेता है वो मुज्तहिद नहीं मुज्तहिद आज़म बन जाता है। वो पढ़कर बन गए होंगे तो उनको लग रहा होगा। नहीं तो ये तो हम गन्ना पढ़ के क्या तो नहीं बने। गन्ने का जूस और सब निकल जा रहा है इसमें, जो इमाम कुछ मुनीफा नहीं निकल पढ़ने रहा में है, नहीं कौन निकल रहा है। बोला? इमाम अबू हनीफा ने जूस निकाल दाऊद कर रहमतुल्लाह फिका बोले। हनफी में डाल दिया। अब वो फिका हनफी ही जूस है, अब जो वो उसको तो पिएगा उसको ही नहीं, जो है उनके मीठा शागिर्द तो मिलेगी। कहते उनके शागिर्द तो कहते 70% ये जूस है ही नहीं। क्या? 70% मसाइल में तो उनके शागिर्द मुखालिफत करते हैं। अरे मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन वो वो तो जूस ही शागिर्द नहीं के मान मसले रहे, बयान कर वो रहे तो हैं ना। जूस ही नहीं मान रहे, बोले फिका धोखा है हनफी ये। सिर्फ सुनो, फिका हनफी अच्छा, सिर्फ बात इमाम बताओ, अबू हनीफा के मसाइल थोड़ी ना है। जो हाँ। मुहद्दिस ने हदीस याद की और किताब नहीं लिखा जी, तो वो मुहद्दिस नहीं है। वो मुहद्दिस था, लेकिन अब वो ऊपर चले गया। तो इमाम हनीफा मुहद्दिस थे मतलब। अगर हमको याद हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, हमारे पास कोई प्रूफ है क्या? तो आपको तो बातें ही काफी है ना, प्रूफ की क्या जरूरत है? आपकी बातें हाँ? बहुत भारी है। हमारे पास कोई प्रूफ है क्या तो इसका? आपको प्रूफ की क्या जरूरत है? अगर मैं मुहद्दिस बस- मान भी लूं और जिस- कह भी दूं, तुम मानोगे क्या? नहीं मैं तो इसलिए पूरी मैं बात कह ही कर नहीं रहा रहा हूँ। आप डर क्यों रहे हो? मैं मानू नहीं मानू, मैं आप बोलो कहूंगा तो। ही नहीं। जो सामने वाला जिस चीज को माने ही नहीं, जिसका सबूत तुम्हारे पास ना हो, वो दावा ही क्यों कर रहा? तो आप तो खुद ही नहीं मान रहे हो, मेरे को क्या मनवाओगे? तो हाँ, आप खुद नहीं मैं मान रहे इसलिए- हो। पहले आप सुनिए, तय कर सुनिए। लो कि जो हदीस मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ। ले, लेकिन सुनिए। जमा नहीं करो मुहद्दिस नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो हदीस लेकर उनका मकसद था मसाइल निकालना, उन्होंने वो उतना किया। अब उनको मुहद्दिस कहना नहीं कहना ये अलग टॉपिक अच्छा, है। इमाम इब्ने शैबा ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में एक मसला लिखा है कि क्या लिखा है? इमाम हनीफा कहते हैं कि अहले बैत पर सदका लेना जायज है। अहले बैत पर सदका लेना जायज है। किसका सदका लेना? अहले बैत सदका ले सकते हैं। सदके का माल समझते हो? सदके का जो माल होता है वो ले सकते हैं, जायज है। इमाम अबू हनीफा के जमाने में अहले बैत थे मौजूद? इमाम हनीफा ने कहा है ना ये। अच्छा, अहले बैत मतलब क्या इमाम हनीफा के जमाने से पहले दुनिया से चले गए? क्या इमाम अबू हनीफा सहाबा के जमाने में थे यार? अरे मुझे भाई, तो नहीं हमारा लगता। तो ये अकीदा है कि अहले बैत कयामत तक रहेंगे। वो तो और अहले इमाम रसूल हुए ना, अहले बैत कैसे हुए? अहले बैत में अहले तो बैत जो ही है वो। घर वाले इमाम मेहंदी अहले बैत में से ही आएंगे ना, इमाम मेहंदी अहले बैत में से ही आएंगे। आपने तो सिलसिला हुजूर इमाम ने अली कहा को है ना, तो बस ये हुजूर ने देखो, कहा फिर है, आपने नबी की हदीस पर हमला कर दिया सब। ये हुजूर ने कहा है, लेकिन कानूनी तौर पर आप अहले बैत कैसे बोलोगे? अच्छा, आपके गैर पास क्या कानूनी सबूत है? तौर पर बोला जाएगा क्या? हाँ? तो बस तकवा। देखो भाइयों, ये अहले बैत को अरे नहीं मानते यार, आप। मुझे एक बात अच्छा, ये बताओ। बताएं, आपको ये सुनिए, सुनिए, इतनी सुनिए। बड़ी फजीलत कैसे पता चली कि इमाम हनीफा के जमाने में अहले बैत नहीं थे? यार वो जो इमाम आले जाफर ने रसूल इमाम थे। अबू हनीफा को डांट लगाई थी कि क्या हमेशा कयास करते रहते हो, हदीस लिया करो। तो ये इमाम आले जाफर रसूल कौन थे थे? ना, ये अच्छा, आले अहले बैत रसूल में थे। इमाम जाफर अहले बैत रसूल नहीं थे। है? आले रसूल थे ना, अहले अहले बैत बैत नहीं में है? तो 5 है ना। अच्छा, सिर्फ वो शियों वाला अकीदा के 5 ही हैं? कौन कौन 5 अहले बैत में? अरे पहले अहले बैत में जो उनके घर वाले थे, तो वही कौन जो 5 अहले बैत थे। वो 5 कौन है? हाँ, जो 5 उनके घर कौन? के थे, तो नाम उनके जो बताइए है ना, नाम दामाद थे, बताइए। उनकी बेटियां थी, नाम बताइए ना, वही 5 अहले के। बैत में थे। और कौन थे? तो 5 के नाम बताइए ना। हाँ, आपको 5 नहीं मालूम? नहीं, मेरा भाई आपका इल्म हाँ? है, आपको तो ऐसा अजीब और गरीब इल्म है कि किसी अगर को मैं भी नहीं शियों का मालूम अकीदा होगा। रखता तो मैं तो 12 इमाम के नाम बताता। तो 5 के नाम बता दीजिए ना। हाँ, आपको नहीं 5 मालूम कि अहले उसमें बैत के नाम हुजूर बता। शामिल है, उसमें हजरत अच्छा, अली नबी भी शामिल अहले बैत है, है? उसमें हजरत फातिमा शामिल है, हजरत हसन शामिल है, नबी उसमें अहले बैत है? हसन हुसैन शामिल है। हाँ नबी अहले बैत है? हाँ, नबी अहले बैत है? नबी अहले बैत है। हाँ, अबे नबी के अहले बैत हुए ना, तो दोनों को फिर मिलाकर 5 मैं किधर बता हुए? रहा हूँ कि 5 लोग जो है तो ये 5 घर वाले लोग थे। तो कौन 5 के उसमें नाम हुजूर भी बताइए शामिल ना। थे। हाँ, तो कौन उसमें हुजूर 5? शामिल है। तो कौन 5 लोग थे अहले बैत के नाम बताइए ना। अरे मैंने बताया ना, उनके जो कहाँ है बताया? हुजूर की घुमा रहे जो आपको है बातों को। छोटी बेटी थी, उनके छोटी? जो है दामाद हजरत अली थे, 2 उनके जो बेटे जो 2 नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन थे। 4 हो गए 4। और तो 5वें खुद हुजूर थे। हुजूर खुद अहले बैत हो गए? जी, किसके? नहीं 5वें हजरत सलमान फारसी थे। जी सलमान फारसी अहले बैत है? जी, हुजूर ने उनको अहले बैत कहा था।
وہ بھی وہ چادر میں تھے. چادر؟ یہاں پر چادر کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر حضور نے جس کو اہل بیت کہا میں اس کی بات کر رہا ہوں. حضور کے زمانے میں حضور نے 5 لوگوں کو اہل بیت کہا. آپ نے شیعوں کا لے کے آئے ہو. میں نے اصول تو شیعوں کا اہل سنت کا تو اصول ہی نہیں ہے. یہ اہل ہمارے سنت وہاں تو ہے. اہل بیت نبی کی بیٹیوں کے گھر والے سبھی اہل بیت ہیں. نبی کے بیٹے حضور نے کس کو کہا؟ حضور نے کس کو کہا؟ ہم اس کو مانیں گے نا. سب کو کہا ہے حضور نے. حضور نے 5 لوگوں کو کہا خالی نہیں. نعوذ باللہ. امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور جو ہے ان کو سلمان فارسی کو. باقی کس کو کہا؟ نبی کا نام لے کر اتنا صریح جھوٹ بولنا تو بس. کیا ابو بکر صدیق کو اہل بیت کہا حضور نے؟ کیا عمر فاروق اعظم کو اہل بیت کہا؟ بالکل. وہ تو اہل بیت میں آتے ہی ہے. ارے اس میں بولنے کی ضرورت ہے. الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے. حضور نے کہا کیا؟ یہ بات ہے. حضور کے کہنے کو مانیں گے آپ کہ جو ہے رشتے داریوں کو مانیں گے؟ حضور نے رشتے داریوں میں تو حضور نے ایسا کہا ہے کہ ان کے بعد کوئی اہل بیت نہیں ہوگا. حضور نے ایسا کہا ہے کہ ان کے بعد کوئی اہل بیت نہیں ہوگا. یہ بات ذرا کلیئر کر دیں تو کیا حضور نے یہ کہا ہے کہ کرنے میں بڑی آسانی ہو. ان کے بعد بھی اہل بیت ہوگا ایسا حضور نے کہا؟ بھائی یہ تو آپ نے قیاس کیے نا، ہم نے تو نہیں کیا نا. ارے حضور نے جتنے لوگوں کو اہل بیت کہا ہم ان کو اہل بیت مان رہے ہیں. ہم ان کو بھی اہل بیت مان رہے ہیں، لیکن ان کو خصوصی اہل بیت مانیں گے نا. لگا رہے ہو نا اس میں جی کہ ان کو ہی کہا. اب جیسے تو حضور کی اجواز کی ہے تو سوال بھی آپ سے کیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کہ نہیں؟ سنیے تو صحیح. حضور نے نہیں کہا کہ وہ اہل بیت ہے. اور حضور نے نہیں کہا. کس نے کہا پھر؟ ہاں کسی نے نہیں کہا. قرآن نے تو کہا. یہ تو عالم مان رہے ہیں نا آج کے. قرآن نے کہا اہل بیت ہے وہ. نبی کی بیویوں کو اہل بیت تو قرآن نے کہا. قرآن تو نبی نے کہا، یعنی نبی نے کہا. یہ کتنی جہالت والی بات ہے یار تمہیں. ارے گھر کے لوگ میں مانتا ہوں آپ اہل بیت کہہ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا کیا ایک ہوتا خصوصی طور پر کسی اور پر نازل ہوا تھا کیا؟ ہاں قرآن نبی کے سوا کسی اور پر بھی. اچھا تمہارے 12ویں امام پہ نازل ہوا ہوگا غار میں. ہمارا کون سا امام ہے جو غار میں چھپے ہوئے ہیں؟ شیعوں کا امام ہے نا 12ویں امام غار میں چھپے ہوئے. تو شیعوں سے بات کروں میں تو شیعہ نہیں تو بھائی عقیدے تو مجھ سے بات کر رہے ہو، اصول تو تم کا بیان کر رہے ہو. میں اصول بیان نہیں کر رہا ہوں ابھی تک. میں نے اصول بیان کیا ہی نہیں ہے. میں نے ابھی اصول بیان ہی نہیں کیا ابھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں حضور کے جتنے رشتے دار ہیں. سنیے حضرت علی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ حضرت علی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا اللہ کے نبی کی کتنی بیٹی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے اپنے آپ کو اہل حدیث. اچھا مطلب حضرت علی کی بیٹیوں کا نام پوچھنے سے اہل حدیث ہو جاتا ہے آدمی؟ ارے تو آپ کو حدیثوں میں مل گیا ہوگا نا نام. ہم تو جو ہے فقہ کو ماننے والے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کیا کہا وہ پوچھے ہم سے تو ہم بتائیں گے. فقہ میں کہیں لکھا ہے کہ صرف اہل بیت 5 ہی لوگ ہیں؟ فقہ نے نہیں کہا، تو حضور نے کہا. حضور نے کہا. تو فقہ میں تو بات نہیں آئی، آپ کو کیسے ملی یہ بات؟ ہاں فقہ میں تو یہ بات نہیں آئی تو آپ کو کہاں سے مل گئی؟ ارے جو مجھے جانکاری میں نے بتایا آپ کو. آپ کو کیا اس کا انکار ہے؟ کیا علم غیب ہوتی ہے؟ 5 لوگ اہل بیت میں نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہا کہ فقہ میں ملا؟ جب میں نے پوچھا فقہ میں کہاں ملا تھا بولے حضور نے بتایا. اب حضور نے کہاں سے بتایا تو اس کا سورس آف وہ نہیں بتا رہے آپ. اب ہم امام بخاری کی حدیث کا انکار تو کر رہے نہیں ہے، کرے کیا ہم نے؟ مجھے بتائیے نا. ہم نے اس میں مسائل کا انکار کیا ہے. سمجھ آپ کون سا مسائل کا انکار؟ اب جو ہے امام بخاری کی آپ حدیث پڑھیے، اب جو ہے قرآن کی طرف تلاوت کیجئے امام بخاری کی حدیث کا. قرآن جو ہے اس کا درس دیجئے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس میں سے مسائل نکال کر لوگوں کو بیان مت کیجیے. ہاں کیوں کیا ہو جائے گا؟ فقہ سے ٹکرائے گی نا. کون سی فقہ سے؟ فقہ حنفی سے. ہاں تو اس سے ٹکرائے گی تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے جو ہے مقلدین کا جو ہے ایمان کمزور ہوگا. تو مطلب یہ بات ہے کہ بخاری حنفی فقہ کے خلاف لکھی ہے؟ نہیں اس میں جوس نہیں نکلا. ٹکرائی کی ٹکرائی اس لیے کیونکہ اس میں مسائل نہیں نکالے امام بخاری نے. بنا ٹکرائی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بنا ٹکرائی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹکرائی کی تبھی تو انکار کر رہے ہو آپ. ہاں تو ٹکرا رہی ہے نا. ثابت ہوا کہ بخاری جو لکھی ہے حنفی فقہ کے خلاف لکھی ہے. اب اصول یہ آئے گا کہ آدمی لے تو کیا لے؟ فقہ لے گا. فقہ کیسے لے گا؟ جو مخالف ہے اس کے لیے فقہ ہی ماننا پڑے گا. تو حدیث کو قرآن و حدیث سے جو ہے مسائل نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے. حدیث سے فقہ نکلتی ہے یا فقہ سے فقہ نکلتی ہے؟ کیا فقہ کہاں سے نکلتی ہے؟ فقہ نکالنے والے جو تھے وہ گزر گئے.
अब वो उन्होंने जो लिखा है उसको मानो। हाँ तो दो मुझे इमाम हनीफा की किताब दो। हाँ, फिका की किताब दो इमाम हनीफा की। जितनी भी किताब फिका हनफी की लिखी गई है, चाहे वो इमाम बुखारी की जो है इमाम अबू हनीफा की हो या उनके शागिर्द के शागिर्दों की हो, वो सारी किताबों को फिका हनफी की किताब मानना पड़ेगा आपको। क्यों? हाँ, क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वो फिका हनफी की किताब है, इमाम अबू हनीफा के उसूलों पर कायम की गई है। तो किताब लिखे ही नहीं, किताब है ही नहीं, तो उनके शागिर्दों ने कैसे लिख दी? उन्होंने सुना और लिख दिया। इमाम बुखारी का लिखना जरूरी थोड़ी ना है। इमाम मोहत्ता, अगर मैं किसी जो है मोहम्मद, सुनो, मैं कोई टीचर हूँ, अपने स्टूडेंट को जो सिखा दिया, अब स्टूडेंट मैंने नहीं लिखा, स्टूडेंट ने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम मोहम्मद तो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के 3 मसाइल हम लेते नहीं है। अच्छा, हाँ, अब वो वहाँ पर इस्तिदलाल तो हदीस से करते हैं, इमाम अबू हनीफा से तो कर नहीं रहे, तो वो इमाम हनीफा के शागिर्द हुए कैसे? जिसको इमाम अबू हनीफा ने पढ़ाया वो शागिर्द हुआ। अब वो किसी से भी इस्तिदलाल करे, किसी से भी कुछ भी ले भाई, वो फिका हनफी में माना आएगा, माना जाएगा। ठीक है, सुने, बहुत सारे हैं। अस्मा और रिजाल का फन है, हदीस का फन है, कुरान की तफसीर का फन है, अहलुल कलाम का फन है। कौन सा फन पढ़ाया तो वो उसमें शागिर्द शुमार होगा ना। इमाम हनीफा को तो हदीस आती नहीं थी, हदीस याद नहीं थी, ये आप कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं, कहा शुरू में कि इमाम हनीफा को हदीस याद नहीं थी। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि उनको याद नहीं थी, मैंने कहा वो मुहद्दिस नहीं थे। तो याद, उन्होंने जमा नहीं किया, थी और फिर भी मुहद्दिस नहीं याद थे या नहीं थी ये मैं नहीं जानता। ये भी नहीं जानते तो याद होने वाला मुहद्दिस होता है कि नहीं, ये तो जानते होंगे। मैंने कहा उसमें भी बहुत सारी शरारत रहती है। हदीस याद हो वो मुहद्दिस होता है कि नहीं? हाँ, उसमें भी बहुत सारी शराइत होती है भाई। हाँ तो बताओ ना क्या शराइत होती है। अब सारी शराइत मैं याद लिख करके बैठा नहीं हूँ। मतलब इमाम हनीफा भी शराइत नहीं थी? हाँ नहीं, इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ मसाइल निकाले हैं। नहीं, इमाम हनीफा को हदीस याद थी लेकिन शराइत नहीं याद नहीं, शराइत के मुताबिक नहीं थी जी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सहाबा से ली ना। अच्छा, बिना शर्त के ले, बिना उसूल के ले ली। हाँ, डायरेक्ट लेने से क्या होता है, शर्त की जरूरत नहीं पड़ती, और सहाबा ने भी उनको दे दी ऐसे। अरे अजीब आदमी हो। एक बात बताओ मुझे, तुम कहीं डायरेक्ट करंट ले रहे हो किसी घर में, अब वो और तुम जो है कहीं मीटर से ले रहे हो, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? नहीं, फर्क तो है, लेकिन हम उसके कायदे उसूल बताएंगे। हाँ। ये पेपर वर्क करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब मामला ये समझो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मुकल्लिद हूँ। हाँ, मैं सुनो, मैं मुकल्लिद हूँ। किसका? तो मैं मुकल्लिद हूँ फिका हनफी का। ठीक है, इमाम अबू हनीफा का नहीं जी, इमाम अबू हनीफा का ही मुकल्लिद होना हुआ। अकीदे में तो नहीं हो तुम? नहीं, अकीदे में जो है मैं किसी का भी और का मुकल्लिद हूँ, अशरी या मातुरिदी। पहचान तो आदमी की अकीदे से होती है, नहीं अमल से भी होती है, अमल से भी होती है। नहीं, अकीदे से होती है। कैसे? अगर आप यहूदी को अल्लाह ताला ने यहूद कहा, नसारा को अल्लाह ताला ने नसारी कहा, उनके अमल की बुनियाद पर, सुनो तो उनके अकीदे की बुनियाद पर दोनों चीजें शामिल। तो अकीदा अमल एक ही चीज है ना, ईमान अलग अलग चीज है। आपके यहाँ अच्छा, आपके यहाँ अलग अलग चीज है, ईमान और अमल अलग अलग चीज है। ईमान अलग चीज है, अकीदा अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। ईमान अमल आपके यहाँ अलग अलग चीज है, बिल्कुल अलग है। माशाल्लाह, तो फिर हम वही तो बोले था मुर्जिया फिरके से हो। अरे यार, ईमान जो है हमारे का नाम है। हाँ, तो ईमान अमल हमारे, अमल जो है ये अमल का नाम है, आपको तो मालूम होगा। दिल की कैफियत में दिल का अमल दाखिल नहीं है। हाँ, क्या? दिल का अमल थोड़ी ना, वो दिल की नीयत होती है, अमल तो उस नीयत को अमल नहीं कहा जाता। दिल की नीयत अमल नहीं कहते, क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते अमल। इसलिए हमारे उसमें अगर कोई नीयत ना करे, डायरेक्ट नमाज चालू कर दो तो नमाज हो जाती है। हाँ, तो क्या कैसे जरा जाके बताइए। हाँ, जैसे अगर कोई नमाज मुसल्ले पे खड़ा हुआ, हाँ, 4 रकात किसको नमाज पढ़नी है, हाँ, फर्ज नमाज, लेकिन वो नियत कुछ ना करे, डायरेक्ट जो है तकबीर पढ़ के जो है नमाज शुरू कर दे, नमाज हो जाएगी, उसको नियत करने की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगी नमाज, बिल्कुल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने तो कायदा बताया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल के बिना अल्लाह ताला अमल कबूल नहीं करता, और तुमने कबूल भी करवा दिए, ये अल्लाह ही बन बैठे हो। बिल्कुल, ये जो है फिका है ना। अच्छा, फिका का मसला है, इमाम हनीफा ने लिखा है, सके हो जाएगी, फिका का मसला है। अब जैसे कुत्ते को लेकर नमाज पढ़ना, आपने कहा था कि इमाम अबू हनीफा ने हदीस से फिक निकाली, तो ये दिल का अमल दाखिल ही नहीं था और उसकी नमाज हो गई, तो ये इमाम हनीफा ने कहाँ से लिया था? हदीस भी दो तो कि बिना नियत के भी अमल हो जाता है, हदीस तो दो। वो हदीस जो है सारी हदीस थोड़ी जमा हुई, कुछ हदीसें जमा कर पाए इमाम बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी और अबू दाऊद, बाकी कई हदीस तो दो नबी की हदीस पर हमला कर रहे थे।
اب قرآن پہ حملہ کر دیے. اب میری بات سنو. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس دین اچھا، کی ایک بات حفاظت کا بتاؤ. وعدہ کیا ہے اور تم ایک بولے بات بتاؤ وہ مجھے. محفوظ ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت پہ حملہ کر دیا. سنو، اگر کوئی کتے کو لے کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ محفوظ ہے کہ نہیں؟ تو دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ دین سے مراد کیا ہے؟ قرآن دین سے حدیث. مراد کیا ہے؟ قرآن نہیں، حدیث. دین سے مراد فقہ حنفی ہے. اوہ ماشاء اللہ. تو مطلب دین سے مراد فقہ حنفی ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو محفوظ ہی ہے. صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھی، تو مطلب دین نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں جو ہے حضور خود موجود تھے، اس کے بعد صحابہ تو نہیں تھی نا، موجود تھے. فقہ حنفی نہیں تھی نا. ہاں تو ضرورت نہیں تھی نا. تو دین تو تھا ہی نہیں نا. اب ضرورت ہے نا. نہیں، دین نہیں ہوگا نا پھر. نہیں، دین تو وہ خود لوگ تھے نا. وہ لوگ یار تم کیا بات کرتے ہو؟ کبھی بولتے ہو دین فقہ حنفی اور کبھی بولتے ہو صحابہ جو تھے جب دین فقہ دین حنفی پر عمل نہیں کر رہے تھی. تھے. اللہ کے نبی کے انتقال کے اب میں سمجھاتا ہوں تم کو اللہ کے نبی کے ایگزامپل دے کر. سنو، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، یعنی 100 سال بعد ان کی فقہ لکھی گئی. تو جب تک دین نہیں تھا نا صحابہ کے پاس. اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ سننے کی طاقت رکھیے. ٹھیک ہے؟ طاقت کیسے؟ مطلب کیا لوں؟ سیلا جیت لے لوں؟ نہیں، آپ سنیے. جیسے فقہ حنفی جو ہے نا، ایک ٹارچ ہے. کیا ہے؟ کیا بات. ٹارچ، اس میں ہے لائٹ. سمجھ رہے آپ؟ اس میں بیٹری بھی ہے، لائٹ بھی ہے. بیٹری ہے کہ نہیں اس میں؟ سب کچھ ہے. اب صحابہ حضور کے زمانے میں سنو، حضور کے زمانے میں حضور خود جو ہے روشنی تھے، یعنی جو ہے ہدایت کی روشنی تھے. اور اس کے بعد جو ہے خلفائے راشدین ہدایت کی روشنی تھے. اس کے بعد صحابہ موجود تھے. اب صحابہ کے دور جب ختم ہونے لگا تو لائٹ بجھنے لگ گئی. کیا بات. تو امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کا ٹارچ جو ہے وہ یہ بنایا اور اس میں اپنے جو ہے مسائل کی بیٹری ڈالی اور اس کو چالو کر دیا اور وہ امت کے پاس وہ ٹارچ پہنچ گیا. اب وہ ٹارچ جو ہے اب تک جل رہا ہے اور قیامت تک جلے گا. اچھا، تو میں نے وہی پوچھا تھا کہ بنا دل کی نیت کے آدمی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، تو یہ کون سی حدیث سے مسئلہ لیے تھے امام حنیفہ نے؟ ہم اس پر کلام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مقلد ہیں. ہمارے لیے جو ہے فقہ حنفی کے ہر مسائل کو جو ہے آنکھ بند کر کے ماننا ضروری ہے. اچھا. ہاں، اگر ہم اس پہ جو ہے آپ کو جو ہے دلیل پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو مطلب ہم تکلیف سے نکل جائیں گے. آپ یہ مانتے ہو کہ اہل بیت صدقے کا مال لے سکتے؟ جو امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی میں کہا مانتے ہو نا؟ تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کرو گے نا کہ اہل بیت صدقے کا مال لے سکتے ہیں؟ ہم ایک مسائل نہیں، سارے مسائل کو مان لیں گے. ہاں تو وہی نا میں بول رہا ہوں نا کہ اہل بیت صدقے کا مال لے سکتے، آپ مانو گے نا؟ میں نہیں جانتا نا اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. تب میں بتا رہا ہوں تو جان گے تو میں مان رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر جانو گے کہ سب میں نے بتا دیے تو جان گئے نا تم. اب کیسے جھوٹ بولو گے؟ اب تم نے جو سچ بتایا کہ جھوٹ بتایا، میں کیسے تمہارے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اچھا، تم کسی فقہ حنفی کے کسی بڑے عالم کو لائن پر لو اور اس سے یہ مسئلہ پوچھو اور مجھے بھی لائن پر لو اب بھی. ہاں ٹھیک ہے، اب بھی بولو اور یہ مسئلہ پوچھو کیا فقہ حنفی میں یہ مسائل موجود ہیں کہ اہل بیت صدقے کا مال لے سکتے ہیں، تو میں اس پر کلام کر سکتا ہوں نا. نہیں تو اس کو خود نہیں معلوم ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پوچھیے نا. نہیں تو آپ کو تو خود بھی کچھ نہیں معلوم تو اس کو نہیں معلوم ہوگا. ارے میں فقہ حنفی کے کسی عالم سے کہا تھا کہ میں آنکھ بند کر کے امام حنیفہ کے مسئلے لوں گا. ابھی تو آنکھ کھول لیا آپ نے. کیوں کھول لیا؟ کیا؟ جب میں نے مسئلہ بتایا فقہ حنفی کا جو حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے نبی تو کہہ رہے کہ حضرت حسن حسین کو تھوکو تھوکو. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صدقے کا مال حرام ہے اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت صدقے کا مال لے سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ارے جناب، میں جو ہے نا یہ روایت پر جو ہے انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، نہ اس حدیث پر انگلی اٹھا رہا ہوں. میری انگلی خالی جو ہے آپ کے بات پر ہے. نہیں، آپ کی بات پر ہے. میں آپ کی بات پر سے میں تسلیم کر لوں کہ آپ سچ بول رہے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ بہتان تراشی کر رہے ہوں. آپ ہو سکتا ہے کہ بہتان مار رہے ہوں کہ فقہ حنفی میں ایسا لکھا ہے، اصل میں نہ لکھا ہو تو. نہیں، بالکل لکھا ہے. در مختار میں تو لکھا ہے کہ تو کیسے میں مانوں؟ ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کوئی دلیل سے پیش کیجیے کہاں لکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں 99 بار دیکھا اور خیال کیا کہ اگر 100ویں بار آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے تیرے بندے عذاب سے کیسے بچیں گے. تو 100ویں بار اللہ تعالیٰ خواب میں آئے. امام حنیفہ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا یاد کرائی کہ یہ جو دعا پڑے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. یہ در مختار میں لکھا ہے. اور یہ مناظرے میں شیعوں سے جب میرا روبرو ملاڈ مالونی میں مناظرہ ہوا تو شیعہ نے سب سے پہلا. ویسے یہ بتائیے. میں تو برہان پور MP میں رہتا ہوں.
ابھی بمبئی میں کہاں رہتے ہیں؟ ابھی نہیں رہتا ہوں، پہلے رہتا تھا میں ممبئی میں. تو میں شیعوں سے روبرو مناظرے میں بیٹھا تھا. اس میں پہلا اعتراض شیعہ نے سب سے پہلے در مختار کتاب اٹھا کے یہی دیا کہ دیکھو تمہارے امام یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. میں نے بولا یہ تو تمہارے امام ہیں، ہمارے ہے ہی نہیں. میں نے بولا یہ عراق کے ہیں، یہ کوفہ کے ہیں، تم بھی تقلید کرتے ہو، لوگ بھی ان کی تقلید کرتے ہیں جس طرح تم امام جعفر کی کرتے ہو، حنفی امام. تو میں نے یہ بات تو جھوٹ ہے، کیونکہ خواب میں دیکھنا اور خواب میں اللہ سے کوئی چیز سیکھنا یہ وہی ہے، اور وہی کا سلسلہ تو نبی پہ ختم ہو گیا. گویا یہ دیکھنا یہ وہی ہے، نبی اللہ تعالیٰ سے سیکھ رہے نا دعا. ارے اللہ کو کیا کوئی خواب میں نہیں دے سکتا؟ کیسی بات کرتے ہو یار؟ وہ تمہارے قاضی صاحب تو بولتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کو خواب میں دیکھا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا؟ کیسے دیکھ لیا؟ اور اس میں دعا بھی سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہی کا سلسلہ چالو تھا کیا؟ دین سکھانا، خواب میں اللہ تعالیٰ دین سکھائے کسی کو تو یہ تو وہی کا سلسلہ ہوتا ہے نا. کیسے؟ یہ الہام ہوتا ہے، وہی نہیں تو وہی ہوتی ہے نا. وہی اور الہام میں فرق ہوتا ہے. کئی عارفین ہیں جو ہاتھ بند کر کے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دین سکھانے کی بات چل رہی ہے، وہ دعا سکھا رہے ہیں جس سے قیامت کے دن بندہ عارفین کو مانتے ہو؟ اللہ کے نبی کو یہ دعا نہیں سکھائی. فضائل عمل پڑھی کبھی؟ فضائل عمل نہیں، فضائل عمل کا آئے گا، فضول اعمال. فضائل عمل میں تم نے کس کا پڑھا ہے؟ نہیں سب فضول اعمال ہے ہمارے لیے، ہم تھوڑی پڑھتے. فضائل عمل میں تم کو مسائل مل جائیں گے. ارے فضول اعمال ہے، ہم کو تھوڑی چاہیے، وہ تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے تھوڑی. یہاں تو فضائل عمل میں یہ در مختار میں ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے. اس کو وہی آپ بول رہے ہیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ الہام تھا. ارے اللہ تعالیٰ خواب میں آ کے دین سکھائے تو وہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ الہام ہوتا ہے. غیر نبی کو اللہ کچھ سکھائے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. اچھا، تو وہی نہیں کہا نبی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں آ کے سکھاتا ہے؟ بالکل. اچھا، سکھا سکتا ہے، اللہ ہر جگہ پر قادر ہے. وہ ہاں، مطلب اللہ شے پر قادر ہے تو کچھ بھی اللہ مجھے بھی سکھا سکتا ہے اگر مجھے خواب دکھا دے اپنا. تو مطلب صوفیوں کا عقیدہ آپ نے لیا ہے یہاں پر کہ جو نبی کو نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے صوفیوں کو سکھا دیا. ابن العربی کے عقیدے آپ نے لے کے آ گئے. تو کیا ابن العربی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے؟ ارے وہ تو کافر تھا. ہاں کافر تھا. تو ویسے تو صوفی تو بولتے کہ ابن تیمیہ بھی کافر تھا، تو آپ تسلیم کریں گے؟ اس کے عقیدے کی بنیاد پر نا، وہ تو بولتا ہے اللہ تعالیٰ میں سے 2 سال چھوٹا. تو ایسے عقیدے کی بنیاد پر تو ابن تیمیہ کو بھی کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں 2 سال چھوٹا ہوں. تو بس اللہ سے 2 سال چھوٹے. ابن تیمیہ نے کہا کیا؟ وہ تو عارفین تھے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے الہام آیا ہو اور وہ الہام میں کچھ بولے ہو. الہام آ رہا تھا یا شیطان بول رہا تھا؟ ہاں، صوفیوں کے معاملے تو ایسے رہتے ہیں نا. گجرات کے ایک تھے موسیٰ سہاگ، آپ نے جانا ہوگا. گجرات کے جو ہے صوفی تھے موسیٰ سہاگ. وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے ہمیشہ. آدمی تھے کہ عورت تھے؟ آدمی تھے، چوڑیاں پہنے رہتے تھے ہمیشہ. اور جو ہے اور آپ کے آدمی بھی چوڑیاں پہنتے؟ صوفی تھے نا. اچھا، صوفی کو سب جائز ہے، عورت بن جانا بھی جائز ہے. صوفی پر شریعت نہیں چلتی نا. تو میں وہی بول رہا ہوں نا، ابن العربی کا مذہب ہے وہ صوفیوں کا جو نعوذ باللہ دین اسلام کو جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم صوفی علم کے سمندر ہیں جس کے کنارے سے سلفیوں کا منہج کیا ہے معلوم ہے؟ جو آپ لوگوں کا سلفی مکتبہ فکر ہے، یہ جو ہے بے خودی کی باتوں کو نہیں مانتے. بات سمجھ رہے آپ؟ کس کی بات ہے؟ تو بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. ان کو مضبوطی سے پکڑنا، گمراہ نہیں ہوگے. بے خودی کو پکڑنے کا تھوڑی بولا تھا. ارے ورنہ تم لٹک جاؤ گے پکڑنے کے چکر میں. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. ہاں، جو چیزیں بتائی تھی اللہ کے نبی نے اپنے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جو ہوش میں ہے شریعت اس کی قلم اس پر چلتی ہے، جو ہوش میں نہیں رہا اس پر نہیں چلتی ہے. کسی پاگل پر جو ہے، پاگل تو سمجھ میں. اچھا، صوفی پاگل ہوتا ہے؟ صوفی کی عقل نہیں ہوتی ہے نا. تو پاگل بولو نا پھر. نہیں، وہ تو تعظیم کرنی ہوتی ہے نا صوفی کی. پاگل کیا ہوتا ہے کہ اس کو پاکی طہارت کچھ یاد نہیں ہوتا، کھانا پینا ننگا. 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہوتے جی. صوفیوں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے آدمی پاگل کیسے ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی صدمے سے، کوئی دنیاوی صدمہ ہو جائے اس کو تو اس کی عقل چلی جاتی ہے. جو صوفی ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے عشق میں جو ہے ان کی عقل چلی جاتی ہے.
उतना इश्क कर लेते हैं। इश्क नहीं करता, اللہ से عشق کرتا ہے، اللہ سے عشق کر لیتے ہیں۔ جیسے अम्मा से कर ले عشق، میں اس کی بہن سے کر لے، اس کی بیٹی سے کر لے، اللہ سے کیوں کر رہا ہے؟ سنو، میں اللہ سے عشق کر لوں اگر، سمجھ نہیں، اما سے کر لو، بہن سے کر لو، سنو، جیسے حضرت موسیٰ سہاگ نے اللہ سے عشق کر لیا، اب ایسا عشق کر لیا کہ اللہ کو جو ہے اپنا شوہر تسلیم کر لیا، تو بس بس سمجھ رہے آپ، ایسا عشق کر لیا۔ اب وہ چوڑی پہن کر مسجد میں آتے، ان کو پیٹنا چاہیے تھا نا پکڑ کے، مسجد میں آئے چوڑی پہن کر، بھائی تو اللہ کو اپنا شوہر تسلیم کر لو، تو ایسے شخص کو جوتے سے مارنا چاہیے، یہ سر پہ بٹھانا چاہیے۔ وہی میں بتا رہا ہوں، مسجد میں وہ چوڑی پہن کر آئے، ہاں، جامع مسجد میں، تالی نہیں بجائے، سنیے تو صحیح جی، سارے عالم بھڑک گئے ان کے اوپر کہ ان کی چوڑی توڑو، یہ چوڑی پہن کر کیوں ہے، داڑھی رکھے اچھی بات ہے، عالم بھی تھے یہ، اپنے زمانے کے اچھے بڑے مطلب وہ تھے، متقی پرہیزگار تھے، پھر تو ان کی چوڑیاں نا زبردستی توڑی گئی، زبردستی توڑی گئی، ان کو مارا بھی گیا ہوگا جوتے سے، سنو تو صحیح، جوتے سے پھر سے چوڑی آ گئی، پھر سے چوڑی آ گئی، 70 mm ایٹومیٹک۔ تو صوفی جو ہوتے ہیں نا ان پر نا آپ کے عالموں کی کوئی چلتی نہیں ہے، بس سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، بس سمجھ رہے ہیں۔ اچھی اسٹوری سنا ہے یار تم نے، ہاں، پھر حقیقت بتا رہا ہوں، وہ جیسے حقیقت بتا رہا ہوں، وہ جیسے رامائن میں وہ ساڑی اتار رہے تھے، اس پہ دوسری ساڑی آ جا رہی تھی، وہ بھی وہی کہانی تھی کیا؟ ارے یار ایک بات بتائیے مجھے، آپ نے کبھی جو ہے صوفیوں کا پاور دیکھا نہیں کیا؟ نہیں، وہی تمہارا پاور دیکھ رہا ہے نا، ہمیں کافی ہے، تمہارا پاور دیکھ رہا ہے ہم کو۔ آپ اصل میں آپ طریقت میں گئے ہی نہیں تو جانا بھی نہیں ہے نا گمراہی میں، آپ جو ہے یہی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، 2-4 مولوی باللہ استغفر اللہ کے نبی نے کہا قرآن حدیث 2 چیزوں پکڑ لو مضبوطی سے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم بولو آپ کے عالم ہے حیدرآباد کے کفایت اللہ سنابلی، کیا نام ان کا؟ کتاب کفایت اللہ نام ہے، ہاں، ارے بہت بڑے عالم ہے وہ، کفایت اللہ سنابلی، ہاں، تہلکہ وہ بولتے ہیں کہ فضائل عمل میں جو ہے عارفین کے قصے ہیں، انہوں نے کہا جیسے اس میں ان کا بھی قصہ ہے شیخ مصری کا، جو مصر کے بہت بڑے جو ہے صوفی تھے، اور ایک صوفیہ کا قصہ ہے کہ شیخ مصری جو ہے ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک صوفیہ کو دیکھا، یعنی ایک کمسن لڑکی کو دیکھا جو ہے جو بے پردہ جو ہے گھوم رہی تھی، مطلب کمسن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان۔ زکریا اسکندری صاحب نے وہ قصہ لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ شیخ مصری جو ہے سڑک سے گزر رہے تھے، ایک کمسن لڑکی کو دیکھا جو ہے بے پردہ گھوم رہی تھی، تو شیخ مصری نے غصے میں آ کر کہا کہ تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ تو جو کمسن لڑکی تھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے عشق میں بے خود ہو گئی ہوں، مجھے ہوش نہیں ہے، اللہ کے عشق میں ہوں۔ تو شیخ مصری جیسے بڑے عالم وہ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ جو ہے کچھ ہدایت کی جو ہے وہ نصیحت کر دے، تیرا تقوی دیکھ کر، تیرا عشق دیکھ کر، کہ تجھے پردے کا حکم جو ہے خیال نہیں ہے۔ عشق تقوی میں شمار ہوتا ہے؟ ارے عشق تقوی چھوٹی چیز ہے، عشق تو ہائی لیول کا تقوی ہے، ہائی لیول جو عشق میں رہتا ہے نا، جیسے وہ کمسن لڑکی تھی، فضائل اعمال کی بات بتا رہا ہوں میں، جو کمسن لڑکی تھی لیکن شیخ مصری جیسے بڑے عالم ان سے جو ہے نصیحت لے رہے ہیں، حالانکہ ظاہر طور پر دکھ رہا ہے کہ بے پردہ لڑکی ہے، لیکن وہ سوچو وہ عشق میں کتنے جو ہے وہ ہو گئی ہوگی، اس لیے تو گانا ہے نا تیرے عشق میں۔ اس سے بھائی شیخ کفایت کا کیا لینا دینا؟ شیخ کفایت جو ہے ایک بیان میں یہی کہہ رہے تھے فضائل اعمال کا کہ عارفین کے قصے ہیں اس میں، اور عارفین جو ہے اسلام سے کیا تعلق، ان کو کیا معلوم کہ عارفین کیا چیز ہے، ہوش والوں کو کیا خبر کہ بے خودی کیا چیز ہے، عشق کریے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ احمد رضا خان کا ایک واقعہ ہے کہ میں احمد رضا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں عشق والوں کی بات کر رہا ہوں، عشق والوں کی۔ آپ عشق میں آئیے تو صحیح، ہاں تو سنو تو صحیح، 2 میاں بیوی دیکھیے میں ادھر ادھر کے قصے میں سننا نہیں چاہتا ہوں، میں عارفین کے قصے کوئی ہے تو بتائیے مجھے۔ احمد رضا خان عارفین میں سے نہیں تھے؟ ہاں وہ تو عالم تھے، عارف نہیں تھے وہ؟ عارف اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ نہیں عارفین میں سے تھے کہ نہیں وہ؟ ہاں نہیں، وہ تو شریعت کے پابند تھے، وہ تو بتاتے ہیں وہ ان کا کوئی مرید مباشرت کرتے رہتا ہے، شریعت جو ہے ان کے بازو والے پلنگ پہ رہتے ہیں۔ سنیے شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، عارفین جو ہوتے ہیں نا وہ عشق میں یہ تیسری چیز ہے۔ ہاں عارفین جو ہوتے ہیں نا وہ عشق میں بے خود ہوتے ہیں، ان پر شریعت کی قلم نہیں چلتی۔ مطلب یہ عشق میں مطلب کیسے، مطلب ان کا عشق کیسے ہو جاتا ہے، مطلب کوئی مرد ورد سے ہوتا ہے کہ نہیں؟
وہ اللہ سے عشق کر لیتے ہیں, وہ انسانوں سے عشق نہیں کرتے. پھر اچھا انسانوں سے نہیں کرتے, انسانوں سے عشق ختم ہو جاتا ہے ان کے دل میں. وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو میں پالوں, بس نبی کو چھوڑ کر اللہ کو پا لیتے ہیں. ہاں, نبی کو چھوڑ کر اللہ کو پا لیتے ہیں. نبی کس لیے آئے؟ نبی تو اللہ کے عشق کو بتانے تو ہے. ہاں ماشاء اللہ. سارے نبی جو ہے اللہ سے عشق کرانے تو ہے. کیے ہوئے بنا آدمی اللہ کو پا لیتا ہے. ہاں کیا نبی سے محبت ارے نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے, کون انکار کر رہا ہے اس چیز کا. میں تو یہاں پہ عشق الہی کی بات کر رہا ہوں کہ تمہارے عارفین کو نبی سے محبت نہیں ہوتی, وہ خود نبی سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن صوفی شیطان تو اپنے آپ کو نہیں, صوفی شیطان تو اپنے آپ کو اللہ سمجھتا ہے نا. نہیں بالکل, صوفیوں کو آپ شیطان بول رہے ہیں جبکہ وہ عشق والے لوگ ہیں. یہ لوگ عاشقوں کو تو پولیس دوڑا کے مارتی, بولتے سالے شیطان ہے, مارو سالوں کو ٹکلا کرا دے. تو ان کو کون دوڑائے گا, یہ تو خود رہتے ہیں. خود بولے ان کی چوڑیاں کو ڈالے تو ان کو اتنا پیٹے تھے وہیں کی مسجد میں احمدآباد. میں چوڑی توڑ پھر سے چوڑی آ گئی آٹومیٹک. پیٹے تو صحیح تھے نا, کسی میں دم ہی نہیں تھا, کسی میں دم ہی نہیں تھا ان کو چھونے کا. اوہو, تو چوڑیاں کیسے توڑے تھے؟ ہاں, چوڑیاں انہوں نے اس لیے توڑے کہ بھائی مسجد میں چوڑیاں بننا چاہیے. مارے ہوں گے لیزر بیم. نہیں, ہاتھ میں ان کا ہاتھ کو زمین پہ مار کے چوڑیاں توڑی گئی, پھر آٹومیٹک چوڑی آ گئی. اچھا چوڑیاں زخم مخم بھی نہیں لگے ہوں گے نا؟ بالکل نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ جو ہے بالکل آ گئی. اچھا پہلی بار آئی تھی انہوں نے؟ آج بھی ان کے مزار پر چوڑیاں چڑھتی ہیں, معلوم آپ کو؟ اچھا وہ تو کچھ بھی چڑھا دو, تم کنگن ہی چڑھا دو. آپ بھی جائیے چوڑیاں چڑھائیے, آپ کی منت پوری ہوئی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے ایسے شرکی اعمال سے. ابھی طارق جمیل صاحب امت مسلمہ کو بچائے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امیر ہیں طارق جمیل صاحب, وہ آئے تھے اور چوڑیاں چڑھا کر گئے. صاحب ہیں, آج ان کی منت پوری ہو گئی طارق جمیل صاحب کی. وہ طارق جلیل صاحب ہے, وہ سب شیعوں کے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ آخر میں گھوم کے وہیں جائیں گے. جب دیوبند کے عقیدے والے لوگ مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ دیوبند صوفی کو مان رہے ہیں تو بھائی وہ سب صوفی ہے نا, مانیں گے نہیں ایک دوسرے کو. ہاں, آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ہم تھوڑی ہیں. آپ بھی تو صوفی بن جائیے. کائے کو بن جاؤ, نعوذ باللہ میں گمراہ ہو جاؤں. میں ایسا پاگل کا مینٹل سری کا ننگا بھوکا چوڑیاں پہن کے گھوموں. آپ کو مل کیا رہا ہے اس میں؟ صوفیت میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ ارے دنیا آخرت کی کامیابی. ارے کامیابی یہیں تو دیکھ لو نا دنیا میں. القلوب, اللہ کی صوفی تو اطمینان ملتا ہے. صوفی تو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے دیدار الہی کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے. استغفار. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ. اللہ نور السماوات والارض, کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ کا نور تو زمین و آسمان پر ہے. ہاں تو پھر اس کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تو نور دیکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں بالکل. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ پائے, اب ان سے بڑا بھی کوئی آ گیا تمہارے وہاں. میں تو موسیٰ علیہ السلام تو ذات الہی کو دیکھنا چاہتے تھے, یہاں پر نور الہی کی بات ہو رہی ہے. تم تو اپنے آپ کو نبی سے بڑا کہتے, تو میں نے شروع میں کہا نہیں تھا کہ صوفی اپنے آپ کو نبی سے بڑا مانتے, اللہ ہی مانتے. اب دیکھو تم نے کہی تھی اپنی زبان سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کوئی دیکھ سکتا قیامت سے پہلے, جنت میں جانے سے پہلے, اور تم نے یہیں سے بٹھا کے الہی کو دیکھنا الگ ہے, نور الہی کو دیکھنا الگ ہے. نور اور ذات میں فرق ہے کیا؟ الگ الگ ہے, دونوں الگ الگ. اللہ کے جو ہے نشانیاں یہ نور الہی ہے, اور اللہ کی ذات الہی ہے. دیکھو ذات میں سے الگ چیز کر دی ہے دنیا, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی چیز تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی چیز تھوڑی, اللہ کو تھوڑی دیکھا انہوں نے. اللہ کی نشانی نور الہی تو پھر میں بھی دیکھ رہا ہوں, یہ میرے سامنے گھڑی ہے, یہ دنیا ہے, یہ ہوا ہے, تم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو, صوفی اس کا باطن دیکھتا ہے. تو باطن کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. تو کیا ہوتا ہے وہ تو مانو, ہر شہر میں پردہ ہے, ہر شہر میں پردہ ہے, تو پردہ اٹھ جاتا ہے, وہ پردہ جب اٹھ جاتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے. میں نے پردہ اٹھایا, دروازہ دیکھ گیا. تم نے کبھی کلمہ دیکھا؟ سنو, تم نے کبھی کلمہ کو دیکھا ہے؟ کس کو؟ کلمہ تم جو پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھا کیا دیکھا تم نے؟ تم کلمے کی حقیقت سمجھ نہیں پائے, گھنٹہ سمجھو گے چیز. بالکل سمجھے ہم نے. اگر میں ابھی سمجھا دوں تم کو, کی حقیقت, اگر ابھی سمجھا دوں کہ تم کو کلمے کی حقیقت پر کی جائے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. سلفیوں میں یہی برائی ہے کہ وہ ظاہر دیکھتے ہیں, باطن میں گھس ہی نہیں پاتے. باطن کیسے دیکھیں گے؟ باطن میں دکھا رہا ہوں نا, اب بھی دکھا رہا ہوں, لیکن تم بوکھلانا نہیں. تم دیکھ لو گے تو پگلا جاؤ گے. ہاں میں نے ابھی پردہ اٹھایا, مجھے دروازہ دیکھا. میں ایک پردہ خالی اٹھاؤں گا اور تمہارا دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا. ہاں اٹھا. ٹھیک ہے, کلمہ ہے. ہاں ہے. لا الہ الا اللہ, ہاں محمد رسول اللہ, اس کا ترجمہ بتائیے. جس کو پڑھ کے لوگ مسلمان بنتے وہی نا.
हाँ वही, इसका तर्जुमा बताइए। यही कलमा आपके यहाँ पढ़ के मुसलमान बनते ना? जी जी बिल्कुल। नहीं, हमारे यहाँ ये कलमा थोड़ी पढ़ते। तो क्या है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बराबर? हाँ, वो पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुरान की एक आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की एक आयत है, बराबर? ठीक है, दोनों आयत मैंने रख दिया, इसको भी जो है पढ़ना ये सबब का काम है, बराबर? अब इसको पढ़िए। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है, हाँ, और कोई इबादत के लायक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। बस यही तो समझ नहीं पाए आप, ये आरफीन समझ गए। क्या बात है, यही आप समझ नहीं पाए। माशाल्लाह, क्या बात है। कैसे रसूल जो है ना, हाँ हाँ, रसूल जो है ये पर्दा है। ओहो, रसूल जो है ये अल्लाह और ये गैब मोहम्मद के बीच में है, पर्दा है, पर्दा है। पर्दा नहीं तो गैब है, समझ लो, पर्दा है तो मतलब गैब है। आपके बीच में गैब नहीं है ये, फिर अल्लाह और उसके जो है मोहम्मद के बीच में पर्दा है रसूल। अल्लाह और मोहम्मद के बीच में पर्दा है रसूल। जी, अच्छा, फिर रसूल क्या है आप समझे? रसूल क्या है? हाँ, रसूल जिस पे शरीयत नाजिल होती है, रसूल एक मनसब है, नबी है, हाँ मनसब है। रसूल जो है एक मनसब है जो मोहम्मद को मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उससे पहले भी बहुत सारे नबियों को मिला। वही मैं बता रहा हूँ, तो अल्लाह और मोहम्मद के बीच में एक पर्दा है रसूल नाम का। हाँ, ठीक है, हाँ, समझ गए? वही। हाँ। अब तुम जो है वो कलमे से ना रसूल का लफ्ज हटा दो और फिर कलमा पढ़ो। हाँ, कलमे से रसूल लफ्ज हटा दो और फिर कलमा पढ़ो। कलमे से रसूल का लफ्ज हटा दो, कलमा पढ़ो, मतलब समझा नहीं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तुमने, हाँ, मैंने ये बता दिया, आरिफीन कहते हैं कि रसूल जो है एक पर्दा है, रसूल एक मनसब है और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक पर्दा है, बराबर? अब तुम वो रसूल का पर्दा उठाओ और फिर कलमा पढ़ो। हाँ, मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह। नहीं समझे? अभी नहीं समझे? कहाँ से? वहाँ तो हटाया, मैं तो अल्लाह तो देखा ही नहीं मुझे। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद आया, बस अल्लाह कहाँ आया? आगे पढ़ो, रसूल हटाओ, खाली अल्लाह नहीं हटाना है। अच्छा, वो ऐसा हटाओ रसूल? हाँ, लफ्ज़ रसूल हटाओ और फिर पढ़ो कलमा। ऐसा हटा कर तो मतलब हटाने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह, ये हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, और मोहम्मद अल्लाह है। समझ गए तुम? नहीं, कुछ भी नहीं समझा। नहीं समझे तुम? नहीं, ये हकीकत है, इसको तुम पढ़ लोगे तो काफिर हो जाओगे। ये तो जहालत है, ये तो कुफ्र है, ये कुफ्र है, लेकिन सूफिया के नजदीक यही हकीकत है। अच्छा, सूफिया मतलब ऐसे कुफ्र और निफाक करते हैं? तो बस सफर, मुझे कुछ तो दिखा ही नहीं। हाँ? मुझे तो जलालत, गुमराही, कुफ्र, शिर्क सब दिख गया। क्या दिखा तुमको? शिर्क कितनी बड़ी खतरनाक बात, और अल्लाह पर झूठ दिख गया, नाउजुबिल्लाह। कि अल्लाह ताला को मखलूक से मिला देना, ये अल्लाह ताला की तौहीन है, अल्लाह ताला को गाली देना है। तो सूफिया अल्लाह ताला को गाली दे देना, नाउजुबिल्लाह। ऐसे सूफियों को तो पकड़ के नंगा करके मारना चाहिए। तुमने अल्लाह को देखा? अल्लाह ताला के साथ शरीक करना अल्लाह को गाली देना है कि नहीं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना किया? तुमने अल्लाह के बंदे को अल्लाह बना दिया, शरीक नहीं किया। कौन अल्लाह का बंदा है? बीवियों को चाहिए कि तुम्हारे शौहरों, अपने शौहरों के साथ किसी मर्द को शरीक करे। वो बंदा था, उसको वो तो उठ गया। की औरतें भी ऐसी करती होगी ना, अपने शौहर के साथ। पर्दा जो था वो तो उठ गया। बिल्ला, अल्लाह को गाली दी तुमने अल्लाह को गाली दिए, अल्लाह शरीक करना, अल्लाह को गाली देना है। तुमने वो कव्वाली सुनी क्या? अल्लाह को बना देना, वो कव्वाली सुनी क्या तुमने? अरे अल्लाह जानता है मोहम्मद का मतलब होता है, जो मैंने शुरू में कहा था। हजरत की सूरत को गए, सुनो यार, हजरत की ही सूरत को गए देखने, हजरत ही थे, हजरत का तमाशा शबे मेराज। तो बस तकफा, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को गाली दे रहा सूफी। काय का अल्लाह ताला का इश्क है उसको, ये अल्लाह ताला को गाली दे रहा है। अरे सूफी जाहिल को इतना नहीं मालूम कि अल्लाह ताला के साथ शरीक करना, अल्लाह को गाली देना है, और वो अल्लाह को गाली दिया जा रहा है। इसमें शरीक है ही नहीं कोई। तुमको शरीक का मतलब भी नहीं समझता, सूफी इतना बड़ा जाहिल होता है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना। हाँ, और इसमें शरीक कहाँ है? बस जात और सिफात नहीं, तो इसमें कहाँ शरीक हुआ कोई? तो काय में शरीक हो रहा हो? कहाँ शरीक हुआ? किसी को तुमने शरीक किया? मोहम्मद अल्लाह है, ये जात में शरीक नहीं हो रहा, तो क्या ही में हो रहा है?
सूफी इतना बड़ा जाहिल होता ये है, जाहिर नहीं, ये बातिन है। तो बातिन में भी इतना बड़ा जाहिल होता है सूफी। तौबा क्योंकि कुरान का ही सूफी, तर्जुमा अरे यार सूफी इतना बड़ा जाहिल होता है, उसको इतना भी नहीं समझता यार। कुरान का ही तर्जुमा है ये जो मैंने बताया तुम्हें। अरे उसकी बीवी किसी के साथ बिस्तर में कुरान सोते में रहे मैंने क्या कहा? और उसका सूफी आगे पूछे तू ये क्या कर रही थी, बोले ये जाहिर है, तुम बातिन को नहीं समझे, ये मामू है, तुम शौहर तो ये। अरे यार, अरे रख फोन साले जाहिल गुस्ताख। तुम सुनो अल्लाह ताला मैं इसका के जवाब गुस्ताख, अभी देता हूँ सूफियों को तुमको। तो नंगा करके मारना सुनो। चाहिए सालों को। अभी तुम समझे अल्लाह नहीं ताला अभी के तक। गुस्ताख तो बस ये जाहिर थोड़ी ना है, चलो ये मेरे ऐशा बातिन का है। टाइम है, ऐशा की नमाज पढ़ना। तुम ये बातिन को समझ नहीं पा रहे हो। हेलो।